وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ آج 29 رمضان المبارک ہے، 12 مئی بدھ کا دن ہے۔ گرمی کی شدت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ سال کا رمضان المبارک کا آخری دن ہو، اور آج ابھی کچھ دیر کے بعد غروب ہونے والا سورج دوبارہ رمضان المبارک اگلے سال ہی ہمارے پاس لے کر حاضر ہو۔ ناظرین کرام، اس ماہ مقدس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنا کر ہماری طرف بھیجا تھا۔ یہ ماہ مقدس بے شمار فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، بخشش کے کئی بہانے لے کر ہمارے پاس آیا، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ جنہوں نے اس مہمان کی خاطر تواضع کی، اس مہمان کی عزت و تکریم کی، اس کے پروٹوکول کا اہتمام کیا، خیال رکھا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔ انہوں نے روزوں پر فوقیت حاصل کی، روزوں پر انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کے پابند رہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے انہوں نے صدقہ کیا، خیرات کی، اپنے مال کی جو بھی زکوٰۃ بنتی تھی اس کو لازمی ادا کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں کہ اس ماہ مقدس کے ختم ہوتے کے ساتھ ہی، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر انعام و اکرام کی بارشیں کر دی جائیں، اور وہ اس لیے کہ جیسے مزدور کی مزدوری ختم ہوتی ہے، ویسے ہی جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے انعام و اکرام بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پیش کر دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا ہو سکتا ہے کہ آج آخری دن ہو۔ ہم اس آخری دن، اور ابھی یہ قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہیں، افطاری میں کچھ دیر باقی ہے، اور یقیناً یہ جو افطار کا وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم ابھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر مہینہ بھر ہمیں یہ توفیق نہ ملی کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہ جھکا سکے، اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کر سکے، تو ہم اب بھی اپنی شرمندگی کا اظہار کر لیں۔ ابھی وقت ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں، دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ کھڑے کریں، جھولی پھیلائیں، اپنے سر کو جھکائیں کہ پالنہار تجھے تیرے اس مہمان مقدس مہینے کا واسطہ اور اس مہینے کی ان آخری گھڑیوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری آل اولاد کے، دوست احباب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ جتنے بھی ہمارے یہ قریب تر رشتے ہیں ان ساروں رشتوں کو بخش دے، جتنے دور تر رشتے ہیں ساروں رشتوں کو اپنی وسیع رحمت سے
وافر حصہ عطا فرما، اور سب کو اے اللہ تعالیٰ کامل سچی اور سچی توبہ کرنے کی اور آئندہ خوبصورت زندگی، اپنی تابع داری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی قدر، ہم مہینہ بھر آپ سے مخاطب رہے، آپ نے ہمارے پروگرام کو کیسا پایا؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا جو نمبر آپ کے پاس موجود ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے بذریعہ واٹس ایپ بھی آپ اپنا میسج بھیج سکتے ہیں، اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع پر، آج کا موضوع ہم نے اسی مناسبت سے توبہ کا موضوع رکھا ہے کہ توبہ کی حقیقت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھی مہمان مولانا محمد شاہد حسین مدنی صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ اپنے خوبصورت کلمات کے ساتھ ہمیں توبہ کی حقیقت و فضیلت پر قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی حقیقت کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اور بزرگان دین نے اس پر اپنے کیسے خوبصورت کلمات ادا فرمائے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، جی آئینو کہتے ہیں قبلہ مدنی صاحب ہمارے، چونکہ نہ جانے کل ہمیں رمضان دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، شاید یہ ہمارا آخری آج روزہ ہو اور کل ہمیں عید کی خوشیاں مل جائیں، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی رمضان المبارک کے جو آخری کلمات ہیں، آخری لمحات ہیں، ان کو بھی آپ کس طرح بیان کریں گے، اور ان آخری لمحات میں ہمارے سامعین تک، ناظرین تک، ہماری دیکھنے والے دوستوں، احباب، بزرگوں، ماؤں بہنوں تک آپ اپنا کیا پیغام چھوڑیں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو توبہ کا عنوان ہے اس پر قرآن پاک میں کیا کیا ارشاد ہوئے، اس پر آپ کیا گفتگو ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ رمضان المبارک کی آخری شب بھی ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ انتہائی قیمتی موضوع ہے، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کا مقصد جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اجاگر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اصل بات یہ ہے، کیوں فرض کی ہے؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں رب کا ڈر آ جائے، تقوی اور پرہیزگاری سے تمہارے سینے لبریز ہو جائیں، تمہیں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جو ہے وہ ڈھنگ آ جائے۔ اس کے لیے شیطانوں کو قید کیا گیا اور رحمتوں کی جو ہے وہ چھما چھم برسات کی گئی۔ اب ہمیں تھوڑا سا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے رمضان المبارک ایسے گزارا ہے کہ کیا ہمارے سینوں کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو گئے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ ہم رب کی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنے کے پابند بن گئے ہیں؟ کیا ہر بات، ہر فعل کرنا اس سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر اس کا جواب دینا ہے؟ اگر ایسے کچھ جذبات پیدا ہوئے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ کامیابی ہے، اور اگر جذبات پیدا نہیں ہوئے اور پھر جو ہے وہ رمضان المبارک میں جیسے ابتدائی طور پر یکدم مسجد کے اندر نمازی آ جاتے ہیں، عبادت کا شوق ذوق بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں تو پھر بندہ عادت پر آ جاتا ہے، اور رمضان شریف کی ابھی وہ گھڑیاں ختم بھی صحیح طرح سے نہیں ہوئی ہوتی، یعنی کہ اعلان ہوتا ہے ادھر سے بھی چاند نظر آیا، تو اس طرح شیطان کھل جاتا ہے کہ وہ جتنا کچھ رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس ایک رات میں کئی مرتبہ چھین کر لے جاتا ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت ہم سب کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جگہ پر اگر ہم سے یعنی کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوتاہی ہو گئی یا نہیں ہوئی، لیکن دونوں صورتوں میں جو ہے وہ توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم سب کو ارشاد فرما دیا، کہتے ہیں اس میں گناہ گاروں کو کیوں نہیں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، سارے ایمان والوں کو کیوں مخاطب کیا؟ اور اللہ رب العزت سب کا پردہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ستار ہے نا جی، وہ دنیا میں رہتے، وہ کئی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سرکار نے فرمایا بندوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اگر تمہارے پردے فاش کر دوں تو تم جو ہے وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، لیکن جو مالک
یہاں پر دنیا میں پردے رکھ رہا ہے، یقیناً اگر ہم اس کی فرما برداری کے اندر کوشش کریں، اسے راضی کرنے کی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کاوش کر لیں تو دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب بھی تم نے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے تو تم پکی پکی توبہ کیا کرو۔ اب یہ ہے کہ مخلوقات جو ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک فرشتے ہیں، ایک جانور ہیں، ایک انسان ہے۔ ایک کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کا نفس نہیں رکھا، اور ایک کے اندر صرف نفس رکھ دیا، وہ جانور ہیں، بالکل، اور جن کے اندر نہیں رکھا وہ فرشتے ہیں۔ انسان کے اندر دونوں چیزوں کو رکھ دیا۔ اب بندہ اگر کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے جو ہے وہ بتائے ہوئے راستے کے مطابق جو ہے وہ بسر کرے تو اس کو اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے، لیکن جب بندے سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ایک خوبصورت جو ہے وہ راستہ اللہ رب العزت نے یہ توبہ والا بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور اس سے خطا نہ ہو، صرف انبیاء ہیں، فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، باقی انسان ہونے کے ناطے اس کے دو مادے ہیں، ایک نسیان ہے اور ایک انس ہے۔ یہ دونوں مادوں سے انسان اللہ رب العزت نے انسان کو تکلیف فرمایا، یہ محبت سے ہر چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہ بھول بھی جاتا ہے، اور یہ بھولنا بندے کے جو ہے وہ دامن میں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا رہے۔ بے شک ویسے تو بندہ ایمان والا ہے تو اللہ رب العزت کیسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء سے اس کے بدن کے جو ہے وہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں اس سے جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ رب العزت جو ہے اس کے درمیان میں جو بندے سے کچھ صغائر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لیکن اس جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوحا سے کیا مطلب ہے؟ تو نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد بندے نے توبہ کی اور پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر آنا اس بندے کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جس طرح دودھ دوہا ہوا دوبارہ تھن کے اندر ڈالنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بندے کا گناہ کی طرف دوبارہ مائل ہو جانا یہ مشکل ترین عمل ہو جائے، بلکہ ناممکن ہو جائے کہ جب توبہ کر لے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو۔ تو یہ توبہ کا مفہوم نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا تو رب کریم ہی بڑا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت انسان تو کدھر بھاگا جا رہا ہے، تیرا رب تو کریم ہی بڑا ہے، تو اس کے دامن میں آ کر جو ہے وہ جگہ لے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قبلہ توبہ کی قرآن پاک میں آپ نے جیسے بیان کیا، حدیث مبارکہ میں بیان کیا، توبہ کی کچھ شرائط وہ ان کو آپ بیان فرمائیں۔ توبہ کی کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن پر انسان پورا اترے تو تب ہی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی توبہ قبول کرتی ہے؟ یہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کوفہ کے اندر موجود تھے، تو ایک شخص آیا تو اس نے آ کر بڑی بلند آواز سے جو ہے وہ یہ توبہ کے کلمات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بولنے شروع کیے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مالک تو مجھے معاف فرما دے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تم جھوٹوں والی توبہ کیوں کر رہے؟ تمہارا زبان بول رہی ہے لیکن دل جو ہے وہ تمہارا اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ تو وہ پھر شخص جو تھا اس نے کہا کہ اس کا مفہوم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بیان فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا، لیکن جس نے توبہ کے الفاظ بولے وہ استغفار پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اور وہ اس کے بعد بھی جو ہے بھی آج توبہ کی تو پھر کل اسی گناہ کی طرف دوبارہ مائل ہو گیا، تو فرمایا یہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو وہ شخص قریب ہوا پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو اس نے کہا جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹوں والی توبہ کر رہا ہوں، تو مجھے ارشاد فرمایا سچوں والی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر توبہ کی شرائط کو بیان فرمایا اور فرمایا سچی توبہ جو ہے اس کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ ایک تو
جب بندہ توبہ کرے تو اس کے جسم سے لوگوں کو قرب و جوار میں ان کو نظر آنے کو والوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ نادم ہے، اس نے پیچھے گناہ کیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو پریشانی لائق ہے اور یہ اس پر شرمندہ ہے۔ یہ ندامت کا اس کے جسم سے ظاہر ہونا، اس کے خد و خال سے ظاہر ہونا، یہ ندامت کا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پھر بندہ مومن ہے، اس نے توبہ تو رب کی بارگاہ میں کر لی تو یقیناً اس سے یہ گناہ ہے، تو نمازیں بھی اس سے کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی، تو وہ اپنی جتنی قضا نمازیں ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کرے، ادا کر لے۔ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک رمضان المبارک میں آخری میں کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ قضاء عمری کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نماز اس مخصوص طریقے سے پڑھ لیں تو جو ہے وہ اس سے ساری زندگی کی جو ہے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ قطعاً ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اگر مثلا طریقہ کار اگر ایسا ہے تو بندہ اس کو کرے تو اس کی صرف جو ہے وہ اس نے جو جرم کیا تھا اس کی معافی ہوگی۔ قضا نمازیں اس کو ساری اکیلی ایک ایک کر کے الگ سے ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس کا طریقہ کار بھی جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کو شارٹ کرے ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ تحفہ بھی احباب کو جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ جب اس نے نماز قضا کرنی ہے تو ہر نماز وہ اندازہ لگائے پہلے کہ اتنی سال کی نمازیں میری جو ہیں وہ رہتی ہیں، پھر ہر نماز کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کو ترک کرے اور اس کی جگہ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے تو وہاں پر 4 پڑھے، اور نماز کے اندر جتنے سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو ترک کرے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ثنا نہ پڑھے، اس کے بعد فاتحہ شریف پڑھے، اس کے بعد سورت ملائے، رکوع میں جائے تو ایک تسبیح پڑھ لے، پھر واجبات اور فرائض کا واجبات، اور پھر جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھے، عبدہ و رسولہ کے بعد اٹھ پڑھے، اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو، سورۃ فاتحہ شریف نہ پڑھے، اور پھر ایک تسبیح کر کے جب اتحیات میں بیٹھے تو اس میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اللہم صلی علی محمد درود پاک اتنا اور رب اغفر لی جو ہے وہ پڑھ کے سلام پھیرے، تو جتنی دیر میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اتنی دیر میں یہ 4 رکعت کی نماز جو ہے وہ فرض وہ قضا جو ہے وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ چاہوں گا آپ سے معذرت، ہماری بریک کا وقت ہے، یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور یہیں سے توبہ کی شرائط جو مولانا شاہد حسین مدنی صاحب بیان فرما رہے ہیں ان کو دوبارہ ہم یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، جی اینو کہتے ہیں۔ ہم توبہ کی حقیقت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توبہ کی شرائط مولانا محمد شاہد حسین مدنی صاحب ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ جی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں، توبہ کی شرائط جو آپ بیان فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کی شرائط کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جو سائل آیا تو اس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سچی توبہ نہیں کر رہے، تو اس نے پھر استفسار کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ندامت جو ہے یہ سب سے پہلا جو ہے وہ رکن ہے، شرائط سب سے پہلی شرط ہے کہ بندہ جو ہے وہ نادم ہو، دوسرا پھر اپنے فرائض کی جو ہے وہ قضا کرے، اور فرائض جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ جتنی دیر تک ان کی قضا نہیں کی جائے گی اتنی دیر تک معاف نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد اگر کسی سے قرض لیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس قرض کو بھی ادا کریں۔ پہلے فرائض ادا کرنے جو آپ کے ذمہ ہیں، ان فرائض میں نماز شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے، اور اگر حج ہے تو وہ شامل ہے، بالکل، اور اس کے بعد پھر قرض جو کسی سے لوگوں سے قرض لیے تو وہ قرض بھی جو ہے وہ ادا کرے، اور اس کے بعد کسی سے جھگڑا کیا، مخاصمت کی، کسی کا دل دکھایا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادتی کی، پھر اس شخص سے جا کر جو ہے وہ معذرت طلب کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا توبہ جو ہے توبہ کی ہے اور اس سے پہلے اپنے گناہ کر کر کے اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ موٹا کر لیا ہے، تو اب وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کر کر کے اپنے نفس کو جو ہے وہ کمزور کرے، اس کے بعد جا کے اس کی توبہ جو ہے وہ پختہ ہوگی، کامیاب جو ہوگی، اور وہ نفس کو مارنے کے لیے بذریعہ بھوک اپنے معدے کو خالی رکھے، بالکل زیادہ سے زیادہ قیام کرے، طویل سجدے کرے، یہ یعنی نیکی کے اندر اپنے آپ کو کاربند کرے، اللہ رب العزت کی اطاعت
جس جو ہے وہ کام میں اللہ رب العزت کی اطاعت ثابت آتی ہے تو ان معاملات کو کرنے سے اور نافرمانی والے کام سے بچنے سے جو ہے وہ یہ شرط جو ہے وہ بیان کی گئی، اور فرمایا آئندہ جو ہے وہ ناگناہ کرنے کا عزم مصمم جو ہے وہ کر لے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو سچی توبہ اور توبۃ النصوحہ والے احباب کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائے گا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ توبہ کی شرائط کے ساتھ ساتھ توبہ کے جو درجات ہیں کس درجے میں جا کر، جیسا کہ ہمیں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب ہم زندگی کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو تب ہم توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ توبہ کے کتنے درجے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ زندگی کے کس حصے کی توبہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے جو ہمیں دین پہنچا اس میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے جی، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر خاص کرم نوازی ہے کہ پچھلی قومیں جو تھی ان کے لیے ایک لمٹ مقرر کی جاتی تھی، ان کے لیے عمر کی حد مقرر کی جاتی تھی جی۔ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ یہاں تک اگر جو ہے وہ بندہ ندامت میں آ گیا، اس نے آ کر توبہ کر لی، اس نے جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ اگر یہ وقت گزر گیا اس کے بعد اگر جتنا مرضی سر پٹک لے اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے یہ خاصہ ہے کہ وہ آسانی دے دی کہ وہ عالم نزع میں بھی ہیں تو ندامت جو ہے ان کی آنکھوں سے چھلک پڑتی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ایک آنسو مثل رأس الذباب، وہ مکھی کے سر جتنا ہو وہ بندے کے رخسار پر بہہ جائے تو اس کی قیمت رب کی بارگاہ میں کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا ادھر بندے کی رب کے خوف سے اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر جتنا آنسو گرا اور وہ رخسار پر بہہ گیا تو اللہ رب العزت کل اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، جب کوئی سایہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ تو راز جب کسی بندے کا فاش ہو جاتا ہے تو توبہ کے درجات میں ایک یہ بھی بات ہے کہ راز جب فاش ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ مثلا کہ ایک بندے نے چوری کر لی تو اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی، ایسے وہ پتہ نہیں کہ وہ اس نے جا کر یہ جان چھڑانے کے لیے کر رہا ہے تو ایسے بالکل۔ حضرت سیدنا ذوالنون بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی سزا کے ڈر سے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو توبہ کی طرف مائل کر لیا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو خواص ہیں اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں ان کی جو توبہ ہے وہ کسی گناہ کی ندامت کی وجہ سے نہیں ہوتی یا آگے درجات کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توبہ جو ہوتی ہے وہ صرف رب کے حیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی اوپر جو ہے نا وہ کچھ گواہ بن جاتے ہیں۔ جی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین جو ہے جس پر اس نے کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا وہ زمین جو ہے وہ اس کی گواہ بن جائے گی۔ دوسرا گواہ جو ہے وہ فرشتے ہوں گے کرامن کاتبین، جی، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ جناب سارا کچھ آپ کی کتابت ہو رہی ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اس دائیں والا نیکیاں لکھ رہا ہے بائیں والا گناہ لکھ رہا ہے۔ اب یہ دوسرا گناہ بن گیا۔ پھر ایک صحیفہ جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ کا کتاب زندگی لکھی جا رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا تمہارے جسم کے اعضائے بدنیہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کل قیامت کا دن ہوگا زبان جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، جو ہے یہ سارے معاملات۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سارے چار گواہ بن گئے ہیں، لیکن جب بندے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے تو اللہ رب العزت زمین کو حکم ارشاد فرما دیتا ہے، کرامن کاتبین کو حکم ارشاد فرماتا ہے، اس صحیفے سے مٹا دیا جاتا ہے، اور زمین اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں اللہ رب العزت ان پر بھی بھول مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی توبہ کرنے والے کے جتنے گواہ ہوتے ہیں ان گواہوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا۔ کتنی رب کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو ہے وہ بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اچھا ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جب رب سے مانگتے تھے نا تو وہ ڈائریکٹ والے نہیں تھے،
یہ وسیلے سے مانگتے تھے نبی کے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت جناب وہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں یہ چیز اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے تو اللہ رب العزت فرماتے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے عصا ہے. فرمایا اس کو زمین پر مارو. وہ سمندروں میں راستے بھی بن رہے ہیں, ان کے لیے من و سلوا بھی نازل ہو رہا ہے, جو ہے وہ کنویں جو ہے وہ پانی کے چشمے بھی جاری کر رہے ہیں. لیکن اب اس کے بعد انہوں نے جب وہ کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع کیا تو بارش نہیں ہو رہی, سخت دن آ گئے. تو یہ پوری قوم کو لے کر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ کے اندر اکٹھے ہوئے, نماز استسقاء کے لیے پڑھ لی. تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کی لیکن بارش نازل نہیں ہو رہی. تو حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مالک اب یہ قوم پہلے نہیں مانگتی تھی, اب تو سارے اکٹھے ہو کے مانگ رہے ہیں, تو پروردگار تو پھر بھی دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا. تو وہی آ گئی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا گناہ گار ہے جس نے 70 سال سے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا. تو وہ جتنی دیر تک یہاں سے نکلے گا نہیں اتنی دیر تک توبہ قبول نہیں ہوگی, اتنی دیر تک بارش نہیں نازل ہوگی. تو آپ نے اعلان کر دیا. اب اس شخص جو تھا وہ گناہ گار جو تھا اس نے بھی ارد گرد ایک نظر دوڑائی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اور ہو, لیکن جب کوئی نہیں نکلا اس کو یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں. تو اب اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں تو سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمتیں رک گئی ہیں, اور اگر نہیں نکلتا تو بارش نہیں نازل ہوتی, سب کا نقصان ہوگا. اب میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور سر جھکایا اور اپنے رب کو مخاطب کیا کہ پروردگار اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو میرا بچتا کچھ نہیں, اور اگر تو معاف کر دے تو تیرا جاتا کچھ نہیں. تو کہتے ہیں ابھی وہ یہ ندامت کی بات کر رہا تھا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر, اپنے رب کو اس نے مخاطب کیا. تو کہتے ہیں رحمت کی بارشیں اللہ رب العزت نے نازل فرما دی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں بندہ نکلا کوئی نہیں, بارش آ گئی. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے استفسار کیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے, فرمایا وہ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی ہے کہ وہ شخص جو 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا اب اس نے مجھ سے سلو کر لی ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی سلو کی وجہ سے آج کی بارش کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اب وہی اب بارش ہونے کا سبب بن رہا ہے. سبحان اللہ رب وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار اب اس شخص کی مجھے زیارت کرا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا تو ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا, تو اب تو اس کے ساتھ سلو ہو گئی تو کیسے پتہ چلنے دے. رب تو اتنا کریم ہے, اتنی کرم نوازی کرنے والا ہے, اتنی جو ہے وہ ایک بس بندہ کچھ اتنی تو کوشش کرے کہ وہ ندامت کے کچھ جو ہے وہ بول اپنے دل میں لے آئے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی رحمتوں کی برسات جو ہے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قدم چلنے کی جو ہے وہ روایت آپ نے متعدد مرتبہ سنی ہوگی کہ بندہ ادھر یاد کرتا ہے تو رب اس کو آسمانوں پر فرشتوں میں یاد کرتا ہے. وہ ایک قدم رب کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کی طرف جو ہے وہ مزید جو ہے ہاں جی, تو وہ ذرا تیز قدموں سے آتا ہے تو رب کی رحمت دوڑ کر اس کو اپنے سینے سے جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مالک کی کرم نوازی ہے. ادھر بندہ تو یہ آخری لمحات جو چل رہے ہیں رمضان المبارک کے, یقیناً ہمیں ہر فرد کو جس نے کوئی معاملات رمضان المبارک میں کر بھی لیے ہیں جو نہیں کر سکا, سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا کر رو کر اور کوشش ہو سکے تو چند آنسو بہا کر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں توبہ جو ہے وہ ضرور کرے. جی معزز ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام ان کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوا تو کل ہم روزہ رکھیں گے, ورنہ بھی کچھ دیر کے بعد عید الفطر کا اعلان ہو جائے گا. آپ لوگ خوشیاں منانے میں کوششیں شروع کر دیں گے. یاد رکھیے, ایک تو اپنے رب کے حضور ان آخری لمحات میں توبہ ضرور کر لیں, اس سے معافی مانگ لیں, اس کو راضی کر لیں اور اس سے یہ عہد کر لیں کہ اے پالنہار اب تیرے بندے بن کر تیری رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ لازم قرار دے دیں اپنے اوپر کہ آپ نے مخلوق خدا کو تنگ نہیں کرنا. اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوسروں کی خوشیوں کا قتل نہیں کرنا. آپ نے دوسروں کی خوشیوں پر ناحق ڈاکے نہیں ڈالنے. آپ خود بھی خوش رہیں اور اس کی مخلوق کو بھی خوش رکھیں. اگر آپ کی زندگی ان دو معیاروں پر
یہ دو معیار ہیں زندگی کے، اگر اس پر پورا اترتی ہے تو دنیا میں بھی آپ کے لیے خوش بختیاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خوش بختیاں ہیں۔ اگر کل عید الفطر ہو تو عید الفطر کی خوشیاں خود بھی منائیے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کی بھی شریک رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مادر علمی جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کو بھی اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔